والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ آج اللہ کی توفیق سے آپ نے تیسرے پارے کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ رب العزت یہ سننا سنانا اپنی رضا کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی۔ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کی اور کچھ کو اللہ نے دوسروں پر درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں۔ مجموعی اور کلی فضیلت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جزوی فضیلت کسی ایک پہلو سے وہ کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام وہ خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے تو آپ نے کہا یوسف بن یعقوب، اس لیے کہ وہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی اور پردادا نبی۔ تو اس پہلو سے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ایک خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جتنا قد عطا کیا وہ کسی کا نہیں تھا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ ایک خاص فضیلت تھی۔ لیکن کلی اور مجموعی لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ جس میں کسی دوسرے نبی کی تنقیص کا پہلو ہو، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو منع فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بات اس انداز میں بھی بیان کی جاتی ہے کہ جی جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، لیکن حبیب اللہ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو حبیب ہے، محبت کے جو درجات ہیں، ان میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے محبت کا، اسے الخلہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے محبوب تو کئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یحب المتقین، یحب المحسنین، اللہ ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے اللہ کے حبیب ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے خلیل صرف دو ہیں۔ خلیل کا جو رتبہ اور درجہ ہے یہ سب سے اونچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن صاحبکم خلیل الرحمن۔ فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو خلت یہ محبت کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے کائنات میں خلیل صرف دو ہیں، جناب ابراہیم اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ کہنا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے حبیب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت کا سب سے اونچا درجہ وہ الخلہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت
جو اس پارے کے آغاز میں موجود ہے، اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت، پورے قرآن مجید کی سب سے افضل آیت وہ اس پارے کے آغاز میں موجود ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیتا ہے نا، آیت الکرسی کو، اس کے اور جنت کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اس کی موت ہے۔ اور آیت الکرسی رات کے وقت گھر میں پڑھی جائے تو اللہ کی طرف سے محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، جو ساری رات انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پتہ ہے اس آیت کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں دی؟ اس آیت کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سب سے فضیلت والی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ کی توحید بیان ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آغاز میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اکیلی وہ ذات ہے جو صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس بات کی آگے اللہ نے اس آیت کے اندر 11 دلیلیں بیان فرمائی۔ کتنی کی دلیلیں؟ 11 دلیلیں اس ایک آیت کے اندر کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور اس کی 11 دلیلوں میں پہلی دلیل الحی، کہ عبادت اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے، جس کو موت آ جائے، جو اپنی زندگی کا مالک نہ ہو، اپنی زندگی کو نہ بچا سکے، منو مٹی کے نیچے چلا جائے، اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ القیوم، جو ہمیشہ قائم ہو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو خدا کہنے والے، انا ربکم الاعلی کے دعوے دار، فرعون جیسے، وہ بھی اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکے۔ انسان اپنے آپ کو ایک حالت پہ قائم رکھ سکتا ہے، کبھی یہ بچہ ہے، کبھی جوان ہے، کبھی بوڑھا ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی خوشی میں ہے، کبھی غمی میں ہے، کبھی بھوک لگی ہے، کبھی نیند ہے، کبھی اونگ ہے، تو مختلف اس کی کیفیات ہیں۔ تو عبادت کے لائق وہ ہستی ہے جو ایک حالت پہ قائم۔ اسی طرح فرمایا جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور یہ ساری 11 دلیلیں العلی العظیم تک اللہ نے 11 دلیلیں پیش کی، اور یہ 11 دلیلیں اس بات کی ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو آیت الکرسی، اس کا موضوع کیا ہے؟ توحید، عقیدے کی بنیاد اس میں ذکر ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ آیت سب سے افضل۔ اور قرآن مجید کی سورت سب سے افضل کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، کہ جسے اللہ نے 10 پارے ثلث القرآن کے برابر قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا موضوع بھی کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ تو یہ بنیاد ہے توحید، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان اعمال کے ڈھیر لگا لے، اگر بنیاد عقیدہ توحید نہیں تو وہ ساری نیکیاں راہ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دی جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے دوسرے رکوع میں 3 واقعات ذکر کیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ وقت جو کافر بادشاہ تھا اس سے مناظرہ، یہ اللہ نے ذکر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بادشاہ آگے سے کہنے لگا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے دعوے کی دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو اتنا ہی طاقت والا ہے تو آج سورج کو مغرب سے لا کے دکھا۔ فبوہت الذی کفر، جو بھی مشرک ہوتا ہے نا، ہمیشہ وہ دلائل کے میدان میں موحد کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے پھر وہ ہیلوں پہ اترتا ہے، حربوں پہ اور لڑائی جھگڑے پہ۔ تو بادشاہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کا دلائل کے میدان میں مقابلہ نہ کر سکا تو کیا کہا؟ آگ جلاؤ، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس نبی کی اور اتنے اس موحد بندے کی رب نے حفاظت بھی فرمائی۔ اسی طرح یہاں اللہ نے اپنے ایک اور نبی کا تذکرہ کیا ہے، جس کے سامنے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دوبارہ زندگی اور موت یعنی حشر نشر کا اللہ نے ایک نقشہ پیش کیا کہ اللہ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔
ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، 4 جانوروں کو انہوں نے ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ان کو بلایا، اللہ نے ان کے سامنے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ دلائل ہیں انسانوں کو سبق دینے کے لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ زندہ کیسے کرے گا، اللہ نے تمہیں آنکھوں سے دکھا دیا۔ جب اللہ ان کو زندہ کرنے پہ قادر ہے تو تم انسانوں کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ بلکہ سورہ قیامہ میں تو اللہ نے کہا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں کے نقشوں تک اور پوروں کو بنانے پہ بھی قادر ہیں۔ سائنس تو آج پہنچی ہے نا یہ ایک کچھ صدی 1.5 صدی پہلے اس نتیجے پر کہ ہر بندے کی یہ انگلیوں کے پوروں کے نشانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ میرے رب نے 1400 سال پہلے ذکر کر دیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح ہر بندے کی انگلی کے پورے پہ نشانات الگ الگ ہیں، اللہ اسی کو دوبارہ اسی طرح بنانے پہ قادر ہے۔ اس لیے انسان کو یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے دوبارہ جی اٹھ کر رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ رب العزت نے ایک مخلص بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی نیکی کو اللہ کتنا بڑھاتے ہیں، اس کی مثال اللہ نے ذکر فرمائی کہ جیسے زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہو، اس سے 7 جو ہے نا وہ یعنی اس سے نکلتی ہیں، فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، وہ 7 سٹے نکالتا ہے، ہر سٹے کے اندر پھر 100 دانے، کیسے ایک دانے کو رب 700 تک لے جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس کی ذرہ برابر نیکی کو ایسے پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، قیامت والے دن جب آئے گا تو اللہ اس کو پہاڑوں کے برابر، اس کی کھجور صدقے کو اللہ اس کو پہاڑ کے برابر کر کے اس کو اجر و ثواب کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا بلکہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا نیکی کرنے کے بعد پھر احسان جتلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل، ایک جو ہے نا چٹان ہے سخت، اس کے اوپر معمولی سی کوئی مٹی شٹی ہے بھی تو اوپر موسلا دھار جب بارش برستی ہے تو وہ اس کو بھی بالکل صاف کر دیتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جو شخص ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، آج لوگوں نے، ابھی یہ رمضان کا سلسلہ ہے، لوگوں نے یہ ایک مزاج بنا لیا، کسی کو معمولی سی کوئی دیں گے تحفہ، ہدیہ، کوئی نیکی کریں گے، کوئی راشن دیں گے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، تو پہلے فوراً کیا ہوں گی، تصویریں بنا کے فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں۔ ہاں بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے لوگوں کے اعتماد کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر نیت ہی یہ ہو کہ لوگ کہیں کمال ہے جی، واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے، تو پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت والے دن ایسے ریاکار جب رب کے سامنے آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے ان لوگوں سے جا کے بدلہ مانگو جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے نا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں کہ کیا کیا ہے، یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے، تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے سود خور کا انجام بھی ذکر کیا، اور سود یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فرمایا لوگوں چھوڑ دو سود کو، اگر تم نے نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے اور اتنا بڑا یہ جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، فرمایا ایک درہم سود کا، جانتے بوجھتے ایک درہم سود کا لینا کھانا، فرمایا 36 مرتبہ بدکاری کر لے ایک انسان، زنا کر لے، اس کا وبال اور اس کا گناہ کم ہے، اور ایک درہم سود کا کھانا اس کا وبال اس سے بڑھ کر ہے۔ آج مسلمان بینکوں کے نظام میں اور اس سودی سسٹم میں پھنسے ہوئے، سیونگ اکاؤنٹ اور اس طرح کے سلسلے، یہ سراسر سود ہے۔ اسی طرح اور یہ بیمہ پالیسی اور انشورنس وغیرہ، انعامی بانڈ، لکی کمیٹی، پتہ نہیں کن کن ناموں سے
یہ مختلف سود کی یہ شکلیں، یہ سب کی سب حرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کا بڑا بدترین انجام ذکر فرمایا۔ معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا کہ ایک بدبخت انسان، اس کو خون کی نہر کے اندر غوطے دیے جا رہے ہیں، وہ ڈوبتا ہے، جب کنارے کی طرف بڑھتا ہے تو کنارے پہ کھڑا شخص زور سے اس کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، آنکھ کے وہ پتھر اس پہ برس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں سود کھانے والا تھا۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کو لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، کسی طرح بھی اس کام میں معاونت کرنے والا، فرمایا ہم سوا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ رب العزت اس سود کی لعنت سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ قرض کی شکل میں کچھ لوگ قرض دیتے ہیں اور پھر جب لینے کی باری آتی ہے 6 مہینے کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیا، 2 مہینے کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیا، جب واپس لیتے ہیں تو 1,10,000۔ یہ جو 10,000 اوپر لے رہے ہیں یہ سود ہے۔ اگر ان کو کہا جائے بھئی آپ قرض دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ، لیکن یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، جتنا قرض دیا، جتنی مدت کے لیے دیا، روزانہ اتنا پیسے اتنے جتنے اس نے قرض دیے ہیں اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص 1 مہینے کے لیے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ روپیہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ مہینے کے بعد اپنا 1 لاکھ واپس لے لے تو 30 لاکھ روپے صدقے کا اللہ کی طرف سے اجر پائے گا، لیکن انسان اس اجر کو ضائع کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں جی میں نے مہینے کے بعد 1,10,000 لینا ہے۔ وہ 10,000 کی وجہ سے 30 لاکھ جو اللہ نے اجر دینا تھا، ثواب دینا تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ اور اگر جو وعدہ تھا اس پہ وہ نہیں دے سکا، وہ کہتا ہے یار 1 مہینے کا جو ہے نا بھائی مجھے مزید مہلت دے دو، یہ 1 مہینہ 2 مہینے جتنی اب دوبارہ مہلت دے رہا ہے، اب وہ صدقہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل لکھا جاتا ہے۔ پہلے روزانہ 1 لاکھ صدقہ لکھا جا رہا تھا، اب روزانہ 2 لاکھ صدقہ۔ تو 2 مہینوں کے بعد اگر یہ اپنا 1 لاکھ ہی وصول کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں 90 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کو صدقے کا اجر ملے گا۔ کون ہے جو اتنا روزانہ صدقہ کر پائے؟ لیکن انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اللہ سود سے محفوظ فرمائے۔ اب قرض پر لوگ سود لین دین کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، پیچھے تھی نا آیت الکرسی سب سے زیادہ فضیلت والی، اور یہ آیت الفاظ حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت، آیت الدین اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں قرض کے اللہ نے مسائل ذکر کیے، 3 بنیادی باتیں ذکر فرمائی کہ جب بھی کسی سے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، ایک بات، دوسری بات اس کی مدت مقرر کر لو، اور تیسری بات کہ اس پر گواہ بنا لو۔ جب یہ 3 باتیں ہوں گی، لکھا جائے گا اور وقت کا تعین ہو جائے گا اور گواہ بنا لیے جائیں گے، تو بہت سارے انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتا ہے، جھوٹ اور کذب سے بچ جاتا ہے، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ضابطہ اللہ نے جو ہے وہ مقرر فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور یہ کمال اللہ نے ان کو شان عطا کی ہے۔ میں نے پہلے دن بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے۔ جبریل امین نے بتایا کہ اس فرشتے نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشخبری دی، اللہ نے آپ کو 2 نور دیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ ان کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے، زمین و آسمان کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر یہ 2 آیتیں تھی، اللہ نے اس سے یہ 2 آیتیں اتاری، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا جس گھر میں 3 راتیں یہ 2 آیتیں پڑھ دی جائیں تو شیطان پھر اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے نا،
کافاتاہو، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور اس میں دعائیں ہیں. اور ایک حدیث میں صحیح مسلم میں ہے، بندہ جب اس میں یہ دعائیں اللہ سے مانگتا ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ایک ایک لفظ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قد فعلت، بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی میں نے دے دی، تو نے رحمت کا سوال کیا میں نے عطا کر دیا، تو نے مدد مانگی میں نے دے دی. تو یہ اس قدر عظیم آیات ہیں. اللہ ہمیں ان کو زبانی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو روزانہ رات کو پڑھ کر سونے کی اللہ توفیق بخشے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 83 آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا نجران سے، اور وہ عیسائی لوگ تھے. تو عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے، اللہ کا بیٹا مانتے، ان کی عبادت کرتے، رب کے مقابلے میں ان کو الہ بنایا ہوا تھا. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے وہ عقائد، نظریات، ان کی تردید فرمائی، اور ان عیسائیوں کے جو جو اشکالات تھے اللہ نے ان کے سارے جوابات ذکر کیے. تو اس کی یہ آیات اللہ رب العزت نے اس موقع پہ جو ہے وہ نازل فرمائی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے آغاز میں پھر وہی عقیدہ ذکر کیا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والوں، اگر وہ الہ ہوتے، خدا ہوتے، تو تمہارے خود اپنے عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. حالانکہ یہ عقیدہ غلط تھا، اللہ نے تو ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، جو اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا جو عقیدہ نظریہ ہے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. تو اللہ نے کہا اگر وہ خدا ہوتے، الہ ہوتے، تو پھر الہ تو وہ ہوتا ہے نا الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہو. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس میں اہل ایمان کے لیے ایک دعا بھی ذکر کی کہ جو علم والے ہیں، علم میں پختہ لوگ، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے جب ہمیں ایک مرتبہ ہدایت عطا کر دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، ہدایت پہ چلا دیا، اے اللہ اب ہمارے دل میں ٹیڑھ پن اور کجروی پیدا نہ کرنا. اللہ کے رسول کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما. تو یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے. کہ رب کائنات نے اس صورت میں انسان کی ایک فطرت کا ذکر کیا. ہر انسان وہ مال سے محبت کرتا ہے، بیٹوں سے محبت کرتا ہے، عورتوں سے محبت کرتا ہے، گھوڑوں سے محبت، اور دنیا کی یہ زیب و زینت والی چیزیں، سونا چاندی، ان ساری چیزوں سے فطرتی طور پر انسان محبت کرتا ہے. یاد رکھیں کہ ان سے محبت اگر اس درجے میں چلی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیچھے رہ جائے، دین کی محبت سے ان چیزوں کی محبت بڑھ جائے، قرآن کی محبت، دین کی محبت، مسجد کی محبت، قرآن، دین، ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان کی محبت آ جائے، تو پھر یہ سراسر فتنہ ہے. آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی ایک فتنہ قرار دیا. تو یہ فتنہ اس وقت ہے جب یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں ان سے محبت بڑھ جائے. اولاد کی خاطر انسان نماز چھوڑ دے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، مال کی خاطر انسان اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دے، لوگوں کے مالوں پہ قبضے اور ناجائز ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے، تو یہ فتنہ ہی فتنہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ہم تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دیں جو ان سب سے بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. لوگوں یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کے پھر رہے ہو، آؤ اس جنت کی طرف جو ان سب سے بہتر ہے. اور دوسری چیز وازواج مطہرہ، جنت کی پاکیزہ عورتیں، وہ اللہ تمہیں وہاں عطا کریں گے. اور تیسری چیز فرمایا ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضامندی، کہ جنت میں اللہ تمہیں یہ انعام عطا کریں گے کہ اللہ تم پر ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جائیں گے. یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ نکتے کی بات کہ اہل جنت جو عام جنتی ہیں، ان کو جو اللہ سب سے بڑا انعام جنت میں دیں گے نا،
وہ اللہ اپنی رضامندی کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان پہ راضی ہو جائیں گے، یہ جنت میں جنتیوں کو ملے گی۔ لیکن روئے زمین پر ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے یہ رضامندی دنیا میں عطا کر دی، اور وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عام اہل ایمان کو یہ انعام جنت میں ملنا ہے، نبی کے صحابہ کو اللہ نے یہ انعام دنیا میں دے دیا کہ اللہ تم پہ راضی، تم اپنے رب پہ راضی۔ اللہ بھی ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ان صحابہ کی ہمارے دلوں میں سچی محبت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے میں دین اسلام کا تذکرہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے، باقی سب کے سب ادیان وہ باطلہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ لوگوں جو مختلف دعوے کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ، نبی سے محبت کا دعویٰ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت میں کے دعوے میں سچے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم اس دعوے کی دلیل کے طور پر پھر تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ صرف دعوے سے بات نہیں بنے گی، سچا جو محب ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا، وہ اللہ کے نبی کا پیروکار بھی ہے، مطیع اور فرما بردار بھی ہے۔ صحابہ کرام کی کیا محبت تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے، یہ نہیں سوچا کہ کسے کہا جا رہا ہے، دروازے میں ہی بیٹھ گئے، وہاں ایک قدم بھی آگے اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ اطاعت ہے، یہ محبت ہے سچی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد نبوی کا یہ دروازہ میں عورتوں کے لیے خاص کر دوں۔ فرماتے ہیں دوبارہ پوری زندگی میں اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوا۔ اطاعت تو یہ ہے۔ اور آج مسلمانوں میں کئی ایسے طبقات، کئی ایسے گروہ کہ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ میرے امام کی بات یہ ہے، فلاں فقیہ کی بات یہ ہے، فلاں محدث کی بات یہ ہے، میرے آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اگر واقعی اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں وہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق کی بات بھی آ جائے تو صحابہ کا ایمان تو یہ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی ایک موقع پہ بات بیان کی، کسی کہنے والے نے کہا تمہارے باپ عمر تو یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی بات قابل اتباع ہے یا میرے باپ عمر کی بات قابل اتباع ہے؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں تمہارے اوپر پتھروں سے، آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسنی شروع ہو جائے۔ میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتاتا ہوں، تم مجھے ابو بکر اور عمر کی بات بتاتے ہو۔ عام امتی کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے پیارے بھائیوں، اصل نجات کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی لگا دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کا تذکرہ کیا، سیدنا عیسیٰ کا ذکر، حضرت زکریا کا ذکر۔ مریم علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی طرف سے آنے والا وہ رزق، جب سیدنا زکریا نے دیکھا کہ بے موسم پھل سیدہ مریم کے سامنے، تو فوراً اللہ کو پکارا کہ جب اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں مل سکتا؟ بڑھاپے میں ہے، بیوی بانج ہے، لیکن رب کو پکارا تو اللہ نے جناب زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیا۔ آج مسلمان اس اللہ کو چھوڑ کر جو بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو پیدا کر دے، جو بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ کو پیدا کرنے پہ قادر، جو بانج بیوی سے سیدنا زکریا کو بڑھاپے میں نبی بیٹا یحییٰ عطا کر دے، آج مسلمان اس رب کو چھوڑ کر اولاد پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں کہ فلاں دربار پہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ تمہیں بیٹا ملے گا۔ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی قدرت کہ وہ بے موسم پھل دے دے۔ سیدنا خبیب اللہ کے نبی کے صحابی بنت الحارث بیان کرتی ہیں میں نے مکہ میں سیدنا خبیب کو دیکھا جب قید میں تھے ہمارے گھر کے اندر، تو ان کے سامنے ان کے ہاتھ میں میں نے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، لیکن ہاتھ میں ایک ایسا گچھا ہے پھلوں کا
کہ جو پھل مکہ کی سرزمین پر موجود نہیں اور خبیب زنجیروں میں جکڑے وہ پھل کھا رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے انعام اپنے ولیوں کے لیے. یہ سیدنا خبیب کی کرامت تھی. لیکن یاد رکھیں ولی کی جو کرامت ہوتی ہے نا اس میں میرے رب کی قدرت ہوتی ہے. ولی کا کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ولی اپنی مرضی سے جو چاہے کرامت دکھا دے. جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کا کمال اور رب کی قدرت ہوتی ہے اور وہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ اس کا ظہور فرماتے ہیں لیکن اس میں منشا اور چاہت میرے رب کی ہوتی ہے. اسی طرح ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی کی اپنی مرضی سے نہیں کہ جب چاہے جو مرضی کرامت دکھا دے. آج کل کئی ایسے بھی ولی بنے پھرتے ہیں کہتے دیکھنی ہے کرامت ابھی دکھاتا ہوں. وہ اپنی شعبدے بازی کو کرامتوں کا نام دیتے ہیں اور ایسے جوہلا اس کو ان کی ولایت سمجھ کر دھوکہ کھاتے ہیں. اگر یہی کرامتیں ہوتی تو سیدنا خبیب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے نا تو اپنی مرضی سے کرامت دکھاتے وہ اپنی زنجیروں کو توڑ دیتے. لیکن نہیں, اس لیے کہ میرے رب کی قدرت رب کی مرضی اور منشا ہوتی ہے. اس میں کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. یہ خاص اللہ کا انعام ہوتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے بچپن کے اندر ہی رب کائنات نے ان کو بولنے کی توفیق عطا کی. بچپن کے اندر وہ بولے اور یہاں ان کے کچھ معجزات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا جن میں ایک یہ بھی ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا کہ وہ بچپن میں پنگوڑے میں بھی بات کریں گے. وکہلا کہل کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر. تو سیدنا عیسیٰ تو بوڑھے ہوئے ہی نہیں تھے, پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. یہاں سے کہلن لفظ سے اہل علم نے یہ اشارہ اخذ کیا ہے کہ قرآن کا یہ لفظ ان احادیث نبویہ کی تائید کرتا ہے جن احادیث میں اللہ نے کہ رسول نے یہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ دوبارہ زمین پہ نازل ہوں گے, پھر وہ زندگی گزاریں گے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے. اور اللہ نے کہا یکلم الناس فی المہد وکہلا کہ وہ جس طرح پنگوڑوں میں انہوں نے باتیں کی وہ بڑھاپے میں بھی کریں گے. یہ اشارہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو جو معجزات عطا کیے, طب کا بڑا عروج تھا ان کے دور میں, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس دور میں جو معجزہ دیا, ہر نبی کو اس کے دور کے اندر جو لوگوں کے اندر چیز رائج ہوتی اس کے مطابق کیا. قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے. احیی الموتى باذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ مردے کو زندہ کر لیتے اور لوگوں کو بتاتے تم نے گھر میں کھایا کیا ہے, گھر میں رکھا کیا ہے. یہ معجزہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے معجزہ دیا وہ قرآن کی شکل میں. سارے نبیوں کے معجزات صرف اس وقت کے لیے تھے, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو معجزہ دیا وہ قیامت تک باقی ہے اور یہ قرآن کی شکل میں جو آج بھی قائم اور دائم ہے. بہرحال اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو, اللہ اکبر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا کہ جب دلائل کے میدان میں تم نہیں مان رہے, اتنے دلائل دینے کے بعد تو پھر آ جاؤ. ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم, ہم اپنے اپنے بچوں کو بھی بلائیں, عورتوں کو بھی بلائیں. ثم نبتہل, پھر ہم اللہ سے یہ التجا کریں, گڑ گڑا کے رب سے مانگیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو, اسے مبالغہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی ان عیسائیوں کو. تو وہ 3 سردار تھے, 2 اس بات پر تیار ہوئے ذہنی طور پر, تو ایک نے کہا نہیں, اگر یہ واقعی سچے اللہ کے نبی ہوئے تو پھر نہ ہم بچیں گے نہ ہماری نسلیں بچیں گی, اس لیے یہ لعان, یہ جو مبالغہ ہے یہ نہ کرو, یہ ضد چھوڑو اور ان سے کہو کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں, جو شرائط ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ کوئی امین بھجوائیں جو حق واقعی سچا امانت دار ہو, ہم اس کو جو ہے وہ جو جزیہ ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں.
تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اس بات کو قبول کیا، ان کے اوپر جزیہ جو ہے وہ ٹیکس لاگو کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے امت تو دنیا میں تم سے بڑا معمولی تھا، اور وہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور توحید پہ قائم رہنا، بس یہ تھا۔ لیکن تم نے توحید کو نہ مانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن و سنت کو اللہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب کائنات جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پر رکھے، عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور آخری وقت بھی اللہ زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔